نے صرف آپ کو نکات بتائے، اس میں رنگ آپ خود بھر سکتے ہیں۔ اور سب سے آخری چیز ساتویں وہ ہے جنسی تربیت۔ یہ اتنی ضروری ہے کہ شاید ہی کوئی ماں باپ سکھاتے ہو، بیٹا تم بالغ ہو رہے ہو، تم بڑے ہو رہے ہو، اب اس عمر میں تمہارے ساتھ کچھ تبدیلیاں پیش آئیں گی، ان تبدیلیوں کا ذکر صرف مجھ سے کرنا ہے، نہ اپنے کسی دوست کو بتانا ہے، نہ قاری صاحب کو بتانا ہے، نہ اس کو۔ اگر ماں باپ کو شرم آتی ہے، بڑے بھائی کو لگاتے ہیں، بڑی بہن کو لگاتے ہیں، یا چچا کو لگاتے ہیں، یا ماموں کو لگاتے ہیں، جو سمجھدار ہوں۔ ایسے نہیں کہ وہ بھی لڑکے ہوں اور اس طریقے سے وہ بھی بچیاں ہوں اور سکھانا شروع کرتے، خاندان کی کسی سمجھدار بندے کو لگا دیں۔ لیکن ماں باپ سمجھائیں کہ زمانہ کتنا گندا ہے، کس طریقے سے بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے بچیوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے۔ کئی بچیوں کے خطوط آئے کہ فلاں شخص ہمیں اس طریقے سے گمراہ کر رہا ہے، کو بتائیں بھی ایسے تو آپ کو تو الو بنا رہا ہے، آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، کہتے جی میں نے تصویریں بنائی اور ایسے کیا اور ویسے کیا، یہ ساری دنیا سمجھتی ہے۔ جنسی طور پر ہراساں کیا جاتا ہے، اور ان کو ماں باپ کو سکھانا چاہیے کہ بیٹا کوئی آپ کو اس طریقے سے غلط اشارہ کرنے کی کوشش کرے، کوئی ایک مثال دے تو، کوئی تمہیں آنکھ مارے، خبردار جو آگے سے ہنسے، خبردار جو آگے سے مسکرا کے جواب دیا، خبردار جو پف بنانے کی کوشش کی، خبردار جو خود کو چمکانے کی کوشش کی، خود کو مت چمکانا، خود کا پف بنانے کی ضرورت نہیں، خود کو ایسے ڈیل ڈول بنا کے جانے کی ضرورت نہیں۔ تم کالج میں جاؤ گے، وہاں پر تمہاری اٹریکشن خود بخود لڑکیوں کی طرف ہوگی۔ بچی اگر جا رہی ہے تو اس کو سیکھے تمہاری اٹریکشن خود بخود لڑکوں کی طرف ہوگی۔ خبردار کسی لڑکے سے بات نہیں کرنا، خبردار ضرورت پڑے، بہت شدید ضرورت پڑے، نظر کی حفاظت کر کے بات کرنا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور لڑکے کو سمجھیں اگر تمہاری استانی ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی لیکچر کے مطابق سوال کرنا ہے، تمہارا دل کا میلان اس طرف جائے گا۔ ماں باپ یہ بات کہتے ہوئے شرماتے، حالانکہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا تم جاؤ گے، تمہارا دل اس طرف راغب ہوگا تو یہ شیطان ہوگا، یاد رکھنا۔ تم نے خود کو محفوظ رکھنا ہے، جما کے رکھنا ہے۔ پھر اس میں صحابہ کے واقعات ان کو سنائیں، اللہ کے نبی کے واقعات ان کو سنائیں کہ کیسی نظر کی حفاظت کرتے تھے۔ شام کے بازار سے گزرے، خواتین وہاں پر تیار ہو کے چاروں طرف کھڑی ہوگی، اور صحابہ نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور سب نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی۔ ایسی صحابہ کے واقعات، اور بھی صحابہ کے بہت سے واقعات ہیں نظر کی حفاظت کے حوالے سے۔ ان کو سکھائیں، ان کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ معاملات ہیں، یہاں پر جا کے تم نے بچنا ہے، اپنی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ بچہ باہر نکلتا ہے، محلے کے اندر بچیاں ہوتی ہیں، دیکھو بیٹا بچیوں کی طرف کبھی بھی غلط نظر سے مت دیکھنا، وہ تمہاری بہنوں کی جیسی ہیں، اور ان سے بات نہیں کرنا، ان سے مخاطب نہیں ہونا۔ اگر وہ تم سے کچھ پوچھیں تو سر جھکا کے جواب دینا۔ ہمسائے کی خواتین ہوتی ہیں، وہ آپ سے کچھ پوچھتی ہیں تو سر جھکا کے جواب دینا، یہ نہیں کہ وہ بات کرو تم اچھلنا شروع ہو جاؤ، وہ بات کریں، اس لیے کہ نفس ایسا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کا ہونٹ کٹا ہوا ہے، ناک بہ رہی ہے، سارے پیلے پیلے دانت اس کے دکھائی دے رہے ہیں، باہر نکلے گا، کوئی عورت وہاں پہ ہنس رہی ہوگی تو اس کا نفس کہے گا یہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہی ہے۔ انسان کا نفس جو ہے نا وہ اتنا خطرناک ہے، وہ ایسے گناہ کی طرف بہکاتا ہے۔ 10 12 سال کے بچے وہ یہی سوچ کر پتہ نہیں کیا کچھ مدہوش ہو رہے ہیں، ایک اپنی ان کی زندگی بنی ہوتی ہے، ایک اپنا ان کا دائرہ بنا ہوتا ہے، اس دائرے کے اندر ان کو سمجھائیں کہ بیٹا تنہائی کے اندر کبھی گناہ مت کرنا، تنہائی کے اندر تمہیں شیطان اس طریقے سے اکسانے کی کوشش کرے گا، وہ گناہ مت کرنا، بڑا نقصان ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش، دیکھو اگر ماں باپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اولاد کے لیے دیکھو یہی چیز باہر کے لونڈے لپاڑے کرتے ہیں، اور بے شمار نوجوان تباہ۔ میں وہ جملے استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن بس آپ سمجھ لیں کہ شاید ہی 100 میں سے کوئی 2-4 بچتے ہوں، باقی سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ اتنا کوہرام مچا ہوا ہے۔ مجھے یہ موضوع چھیڑتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لیکن میں کیا کروں، بہت ضروری ہے یہ۔ تو یہ 7 نوعیت کی تربیت ماں باپ نے کرنی ہوتی ہے، 7 نوعیت کی۔ سب سے پہلے ایمانی تربیت، اس کے بعد اخلاقی تربیت، اس کے بعد نمبر 3 جسمانی تربیت، اس کے بعد نمبر 4
تعلیمی تربیت، اس کے بعد نمبر 5 نفسیاتی تربیت، نمبر 6 معاشرتی تربیت، نمبر 7 جنسی تربیت۔ یہ بنیادی طور پر تربیت ماں باپ کے ذمہ لازم ہوتی ہے۔ ماں باپ کو جو چیزیں خراب کرتی، اولاد کو جو چیزیں خراب کرتی ہیں، سب سے پہلی چیز ماں باپ کا جھگڑا۔ جب ماں باپ اولاد کے سامنے جھگڑتے ہیں تو اولاد خراب ہوتی ہے، سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، جو بچے فارغ رہتے ہیں وہ بچے خراب ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ وہ بچے جو قریب البلوغ ہوتے ہیں، لیکن 10 سال کے بعد جب ٹین ایج پہ آتے ہیں، اگر یہ بچہ فارغ ہے تو اب اس کی خیر نہیں۔ اس کو کرکٹ کھلاؤ صبح سے لے کے شام تک، اس کو مزدوری کرواؤ صبح سے لے کے شام تک، اس کو مدرسے میں بٹھا دو، اس کو فارغ نہ بیٹھنے دیں۔ جو بچے قریب البلوغ ہوتے ہیں یا بلوغت کے مراحل میں چل رہے ہوتے ہیں، ٹین ایجرز، اگر وہ بچہ فارغ ہے تو اس کے ذہن میں شیطان گھوم رہا ہے، اور بچہ مصروف ہوتا ہے تب بھی شیطان گھوم رہا ہے۔ ایسے بچے کو اتنا ریزرو رکھنا ہے کہ آپ ہر وقت اس کے گرد چکر کھاتے رہیں۔ بچے کو نقصان پہنچانے والی پہلی چیز ماں باپ کا جھگڑا، دوسرا بچہ فارغ رہتا ہے، تیسری چیز بچوں کی بری صحبت۔ جب یہ بری صحبت میں رہتا ہے تو بچہ خراب ہوتا ہے، لازمی خراب ہوتا ہے۔ پھر نمبر 4، بچوں کے ساتھ والدین کا نامناسب رویہ، بات ہی نہیں کرتے، کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، کچھ سنتے ہی نہیں، نہ گھمانے لے کے جاتے ہیں، نہ پھرانے لے کے جاتے ہیں، نہ کسی ایکٹیویٹی میں شامل ہوتے ہیں، نہ ان کی کوئی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اور آخری چیز، بچوں کا فلمیں دیکھنا۔ جو بچے فلمیں دیکھتے ہیں جرائم کی، یا فلمیں دیکھتے ہیں شخصیات کی، سپر مین، اسپائڈر مین، کیا ہوا دبئی میں، ہمارے حضرت نے بتایا، دبئی میں ایک بچی نے وہ اوپر کے فلیٹ سے چھلانگ لگائی کہ میں سپر مین بن رہی ہوں، مر گئی۔ کیا ہے یہ چیزیں؟ جرائم کے حوالے سے جو فلمیں ہوتی ہیں، شخصیات کے حوالے سے جو فلمیں ہوتی ہیں، یہ میڈیا، فیس بک اور یوٹیوب اور کارٹون نیٹ ورکس، یہ بچوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ والٹ ڈزنی اور یہ سب، یہ جٹے ہوئے ہیں بچوں کے کارٹون بنانے، ان کا تو بزنس ہے۔ اور آپ اگر بڑے شاپنگ مالز میں جائیں پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں، وہاں پر منتھلی سیریز آتی ہیں بچوں کی، کارٹون سیریز کی منتھلی سیریز آتی ہیں۔ اس مہینے کی یہ 6 سیریز ہیں، اس مہینے کی ایک سیریز کے اندر 4 سیریز ہوتی ہیں جو بچوں کا ذہن بنا رہی ہوتی ہیں۔ نہ صرف اس طریقے سے ذہن بنا رہی ہیں بلکہ ان کے بیگ بھی وہی ہوتے ہیں، ان کے ٹفن باکس بھی وہی ہوتے ہیں، ان کے جوتے بھی وہی ہوتے ہیں، ان کے ٹی شرٹس بھی وہی ہوتی ہیں، ان کے جو چمچ ہوتی ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے۔ وہ کارٹون کو ان کے دماغ میں اتار دیتے ہیں کہ یہی کارٹون تمہارے چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ ارے ان کی چاروں طرف تو اللہ کے نبی گھومنے چاہیے تھے، ان کی چاروں طرف تو اللہ کی ذات گھومنی چاہیے تھی، لیکن جب یہ چیز گھوم رہی ہے اور وہ کتنی محنت کر رہے ہیں، اس کے نام کا کارٹون، اس کے نام کا ٹفن باکس بن رہا ہے، اسی کے نام کا بیگ بن رہا ہے، اسی کے نام کی کاپیز بن رہی ہیں، اسی کے نام کے شوز بن رہے ہیں، اسی کے نام کی کیپس بن رہی ہیں، اسی کے نام کے بیجز بن رہے ہیں، اسی کے نام سے ایموٹیکونز ہوتے ہیں، ایموٹیکونز جو موبائل کے اندر جو اس طرح سیمبلز بنے ہوتے ہیں، وہ سیمبلز آئے ہوتے ہیں جو چپکا رہے ہوتے ہیں بچوں کو، مفت میں چپکا رہے ہوتے ہیں کہ جو اپنی فریج پہ لگانا، اپنی دیوار پہ لگانا، اپنی ٹیبل پہ ایموٹیکونز لگا رہے ہوتے ہیں بچوں کو کہ یہ لے جاؤ، مونوگرام ٹائپ ہوتا ہے۔ پہلے تو اسٹیکر ہوتا تھا، بچے ہاتھ پہ لگا لیتے تھے، اب ایموٹیکونز چل رہے ہوتے ہیں، وہ بیج کے طور پر، جیسے پاکستان کا جھنڈا ہے ایسے ان کے بیجز بنے ہوئے، اور بچے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ پوما گرپ جو ہوتی ہے ہاتھ کی، یہ بھی انہی کارٹونز کی بنی ہوئی، یہ بھی انہی کارٹونز کی۔ اللہ اکبر، کیسے ہمارے دماغوں کو قبضہ کر رہے ہیں یہ ہمارے بچوں کو برباد کرنے والی چیزیں۔ میں بار بار تکرار نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ بس مجھے آپ ہم سب کو ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھائی ایسی آسان چیز نہیں ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ میں نے مختصر عرض کیا ہے کہ بات طویل ہو کے بور نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بتا رہا تھا کہ میں آپ کو 3 کتابیں بتاؤں گا، جو شخص تفسیر پڑھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، وہ ان کتابوں میں دیکھیں۔ ان میں نہ صرف یہ کہ طریقہ بتایا ہوا ہے بلکہ تربیت بھی دی ہوئی ہے، ماں باپ کو کہ کیسے تربیت دینی ہے اپنی اولاد کو۔ اور جن کی اولادیں بڑی ہو چکی ہیں ان کو بھی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، ان کو پریشان، ان کی ذمہ داری آج بھی وہی ہے
ان کی ذمہ داری آج بھی بلکہ اس سے بڑھ کر ہے. کیوں جی؟ کیوں بڑھ کر ہے؟ اس لیے بڑھ کر ہے کہ ایک آدمی کو بتاؤ نا یار یہ لائٹ ہے، کہتا اچھا یار مجھے نہیں پتا تھا. ایک آدمی کو بتاؤ یہ لائٹ ہے، کہتا اچھا میں تو سمجھتا یہ گدھا ہے. اب اس کو آپ سمجھاؤ نا یہ لائٹ ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا. کسی دنیا دار کو آپ دین سکھاؤ نا، آپ آرام سے سکھا دیں گے. لیکن کسی دیندار کو آپ دین سکھائیں گے نا، چڑ مجھے سب پتا ہے، بکواس کرتا ہے مجھے سب. کسی دیندار کو آپ دین نہیں سکھا سکتے. تم مجھے اس لیے بتا رہے ہو نا کہ تم مجھے اپنا مرید بنانا چاہتے ہو. تم مجھے اس لیے بتا رہے ہو نا کہ میں چندہ تمہیں دیا کروں. تم مجھے اس لیے بتا رہے ہو نا کہ میں تمہاری جماعت میں شریک ہو جاؤں. تم مجھے اس لیے بتا رہے ہو نا تاکہ میں تمہاری تعداد کو بڑھاؤں. تو مجھے اس کے ذہن میں 50 چیزیں نکلتی ہیں. جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے ان کی تربیت اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. اولاد تو ماں باپ کے سامنے بچے ہی ہوتی ہے. اولاد تو ماں باپ کے سامنے آج بھی ایک بازو جتنا ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں باپ نے وہ سب کچھ دیکھا ہوتا ہے، اولاد نے ابھی تک وہ نہیں دیکھا ہوتا. آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا علم جوان ہوتا ہے، اور آدمی جب جوان ہوتا ہے اس کا علم بچہ ہوتا ہے، اس کا علم نابالغ ہوتا ہے. تو ماں باپ کا علم بالغ ہوتا ہے. وہ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہ ایز اے وہ نہیں کرتے ہیں. میں ایک ڈاکٹر کے پاس اپنے بچوں، چھوٹے بچوں کو، دانیال، تقی اور سعید، ان دونوں کو لے کے گیا. ڈاکٹر کو دکھانا تھا تو وہاں پر 2 نوجوان آئے. 2 نوجوان ماشاءاللہ 35 سال 40 سال 35 سال 30 سال کے 2 نوجوان اپنے ابا کو لے کر آئے. دونوں نیچے منہ کر کے نا یوں ہنس رہے تھے. اپنے ابا کو لے کر، ان کے ابا دیکھا تو وہ بیڈ لگا ہوا تو اس بیڈ پہ لیٹ گیا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی یہ کل تو گئے تھے، آج پھر آ گئے. تو کہتے ہیں ان کو تسلی نہیں رہی. کیوں؟ یوں کر کے ہنسنا شروع. ابھی پھر ان کو وہم ہوا پڑا نا. تو مجھے اتنا شدید افسوس ہوا کہ اپنے باپ کے پر ہنس رہے ہیں. یار کس پہ ہنس رہے ہیں؟ ڈاکٹر کہنے لگا دیکھو یہ دونوں چھوٹے بچوں کو لائے ہوئے ہیں. تمہارا باپ بھی تمہیں اتنے چھوٹے ہوتے تھے نا لے کے آتا تھا، منتیں کر کے لے کے آتا تھا، بار بار لے کے آتا تھا. اور تم لوگ دوائی کھانے میں سستی کرتے تھے. تمہارا باپ ٹانگ کے نیچے دے کے تمہیں دوائی کھلاتا تھا. آج اگر اس نے دوسری دفعہ کہہ دیا تو تمہیں اس کے پر ہنسی آ رہی. یعنی اپنے ابا کو بیوقوف سمجھتے ہیں. ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. اب باپ کے لیے ڈبل امتحان ہوتا ہے، اولاد کے ماں باپ کے لیے ڈبل امتحان ہوتا ہے کہ اولاد ماں باپ کو صحیح سمجھنے کو تیاری نہیں ہے، بیوقوف سمجھتی ہے. اب ماں باپ کیسے تربیت کریں گے، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور مشکل مرحلے کا ایک چٹکی بجاتا ہوا اپنی اولاد کو محبت اور دعائیں دینا شروع کرتے ہیں. اولاد خود بہت بچتی چلی جائے گی. صرف محبت اور دعائیں دیں. ہمارے ماں باپ اتنی بد دعائیں دیتے ہیں، اتنی بد دعائیں دیتے ہیں. میں ایک خاتون کو جانتا ہوں، کہنے لگی جی میرے ایک بیٹا فلاں ملک میں، ایک بیٹا فلاں ملک میں، میرے 9 بیٹے ہیں، کوئی بھی میرے پاس نہیں ہے. میں نے کہا خالہ مجھے یہ بتانا کہ آپ بچپن میں اپنی اولاد کو بد دعائیں تو نہیں دیتی تھی؟ کہنے لگی ہاں. میں تو